السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم اپنی آن لائن کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ہے جماعت دوم مارچ 2026 اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے بولنے کی مہارت۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر زبان کے 4 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی 4 جو ہے وہ مطلب کہ پڑھنا، بولنا، لکھنا اور سننا۔ تو آج ہم بولنے کی مہارت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یعنی کہ آپ اس سبق سے کیا کیا سیکھ سکیں گے وہ درج ذیل ہیں کہ آپ کسی بھی موضوع کے مطابق اپنے خیالات زبانی طور پر بیان کر سکیں گے، جملوں کو درست اور مربوط طریقے سے بول سکنا سیکھ سکیں گے اور اس کی مشق کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی بات سن کر اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی سیکھ سکیں گے۔ ہم نے اپنی جماعت اول میں بھی اور جماعت دوم کے دوران بھی ہم لوگوں نے بولنے کی مہارت کی کافی دفعہ مشق کی ہے، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا کافی اندازہ ہے، لیکن آن لائن کلاس میں بھی اس کی ایک دفعہ جو ہے وہ مشق ضروری ہے تاکہ اس چیز کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اچھا بیٹا، جب بھی ہم کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بولتے ہیں تو اس چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے کہ گفتگو کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے تو وہ اس طریقے سے بولتے تھے کہ ایک تو وہ پورا جو بولنے والا تھا اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، صرف یہ نہیں کہ وہ آنکھوں سے بلکہ پوری اپنے جسم کو، یعنی کہ جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ متوجہ کر لیتے تھے اس بولنے والے کی طرف، اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے کہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ واقعی جو سننے والا ہے وہ بہت بہترین طریقے سے اس کی بات سن رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو نہ ہی بہت آہستہ بولتے تھے اور نہ ہی بہت تیز بولتے تھے، بلکہ جو سننے والا تھا وہ آپ اس طرح بولتے تھے کہ وہ آپ کے الفاظ گن بھی سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے ہم نے سنت کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے، اور بولنا جو ہے، جب کوئی انسان بولتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ بچہ یا وہ بندہ یا وہ آدمی یا وہ عورت جو بھی بات کر رہا ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں کافی کچھ جو ہے وہ سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی جو ہے، اس مہارت کے اوپر بھی جو ہے نا کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر ایک کو۔ تو بولنے کی مہارت جو ہے اس کے چند اصول ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے صاف اور درست تلفظ کے ساتھ بولنا ہے اور جملے مکمل بولنے ہیں، ایک جملے کو آدھا ادھورا نہیں چھوڑنا، اس چیز کا دوسرے پہ کافی برا اثر پڑتا ہے۔ اور احترام اور آداب گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، یعنی کہ عزت، مطلب اچھے الفاظ جو ہے اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں، اور موضوع کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ موضوع کے مطابق گفتگو نہیں کریں گے تو جو اگلا بندہ سننے والا ہے وہ بور ہو جائے گا اور پھر وہ اس چیز میں جو ہے وہ توجہ دینا چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اعتماد کے ساتھ بولنا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بولنے میں کچھ ڈرتے ہیں، مطلب وہ لکھنے میں یا اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بولتے بولتے ان کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے اور وہ سامنے دیکھ کے نہیں بولتے۔ تو بالکل بھی نہیں، آپ لوگوں نے اس چیز کی مشق کرنی ہے بار بار، اور اعتماد کے ساتھ بولنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے جملوں کو الفاظ کا درست انتخاب کرتے ہوئے آپ نے جو بھی الفاظ بولنے ہیں وہ آسان اور سادہ ہوں، ضروری نہیں کہ آپ نے مشکل الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنی، کیونکہ جب سامنے والا آپ کی بات جو ہے وہ آسان لفظوں میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے شاید آپ کو ٹاپک جو ہے میں آپ کو بتا دوں گی، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذرائع آمد و رفت کے وسائل، ٹھیک ہے؟ ذرائع آمد، جیسے ہم نے جو نظم بھی پڑھی ہے، ہم نے وہ نظم پڑھی ہے سائیکل، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ایک ذریعہ ہے آمد و رفت کا۔ تو اسی طرح ذرائع آمد و رفت کے بارے میں میں نے چھوٹی سی آپ لوگوں کو جو تھا وہ مواد بھی بھیجا تھا، تو آپ لوگوں کو کافی اندازہ ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اب جو اگر آپ نے ٹاپک دیکھ لیا ہے کہ ذرائع آمد و رفت کے وسائل کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ بولنے کی مہارت تیار کرنی ہے، تو یہ ایک مثال ہے، فی الوقت تو یہ مثال ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بولنے سے پہلے آپ کیا سوچیں، آپ کچھ سوچیں گے، کچھ چیزیں جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے وہ لائیں گے۔ جیسے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہوں گے کہ آپ اسکول کس سواری میں آتے ہیں، کون سی سواری میں آپ آتے ہیں، آپ کو وہ کیوں پسند ہے، اگر آپ کے پاس اپنی سواری ہو تو آپ کون سی لیں گے اور کیوں لیں گے، کون سی سواری سب سے تیز ہوتی ہے، کیا تیز ہونا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کون سی سواری ماحول کے لیے بہتر ہے جیسے سائیکل، اور کیوں بہتر ہے، اگر بس نہ ہوتی تو آپ اسکول کیسے جاتے،
سفر کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور آپ نے سب سے مزیدار سفر کس سواری میں کیا تھا؟ اور کیا پیدل چلنا بھی ایک اچھا ذریعہ آمد و رفت ہے؟ کیوں ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ یا ایسا پیدل چلنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے آپ کو پہلے اپنے ذہن میں بولنے سے پہلے جو ہے نا اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو ان کے جوابات جو ہے نا وہ لانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں میں نے مزید ذرائع آمد و رفت کے بارے میں تھوڑی سا مواد دے دیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو کچھ معلومات ملیں گی، جیسے کہ ذرائع آمد و رفت ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مختلف سواریوں کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے بس، کار، رکشہ، سائیکل اور ٹرین۔ یہ ذرائع ہمیں اسکول، بازار اور دیگر مقامات تک جلدی اور بآسانی پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ زیادہ تر پیدل یا جانوروں پر سفر کرتے تھے، لیکن اب جدید زمانے میں یعنی کہ جدید سواریوں نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ ہمیں سفر کرتے وقت احتیاط بھی کرنی چاہیے، سڑک پار کرتے وقت دائیں بائیں دیکھنا چاہیے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں سواری میں بیٹھ کر شور نہیں مچانا چاہیے اور اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذرائع آمد و رفت ہمیں سہولت دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان کا درست اور محفوظ استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ذرائع آمد و رفت کے بارے میں چند نکات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پہلے کون سے ہوتے تھے، اب کون سے ہیں، اور ہمیں ان کو استعمال کرنے کے کچھ قوانین ہیں، جیسے کہ ٹریفک قوانین ہیں، اور کیا ان سب کا جو ہے وہ کیا کچھ جو ہے آپ کو نقطے دے دیے گئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ذرائع آمد و رفت ہی سے ملتا جلتا ایک موضوع ہے جو کہ ہے سائیکل دور حاضر کی ضرورت۔ آخر کیوں؟ آپ نے اس کے بارے میں سوچ کے ایک پیراگراف بولنا ہے جس میں کم از کم 8 سے 10 جملے ہوں، اور آپ نے اپنی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور پھر اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے سائیکل کے بارے میں ہی کیوں دیا ہے، تو سائیکل ایک تو ہماری نظم بھی ہے سائیکل، اور دوسرا آج کل واقعی جو دور حاضر کی ایک ضرورت بنتی جا رہی ہے وہ سائیکل ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک سستی اور آسان سواری ہے، اور اس کے علاوہ ایندھن کے بغیر چلنے والی سواری ہے، اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دوستوں آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈ ایک ملک ہے، میں نے نام سنا تھا اس کا، اور اس کے اندر سب سائیکلیں چلاتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ 90% جو لوگ ہیں، 90% جو ہیں وہ سائیکل چلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ سائیکل چلانے سے یہ آسانی ہے کہ یہ سستی اور آسان سواری ہے، ایندھن کے بغیر چلتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے، بلکہ جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول گاڑیوں کے دھوئیں سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ برا اس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو سائیکل اگر ہم استعمال کریں گے تو ظاہر ان سب چیزوں سے ہم بچ سکیں گے۔ اور دور حاضر کے حالات آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کا جو بحران چل رہا ہے، یعنی کہ جو کمی چل رہی ہے، اس کے مطابق بھی جو ہے سائیکل کا ہی استعمال جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ حالانکہ اس کے کچھ نقصانات تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن کچھ ہے ایسی باتیں جیسے کہ آپ ایک سے زیادہ سواری بڑی مشکل سے بیٹھ سکتی ہے اس پہ، اور زیادہ دور جو ہے وہ لوگ نہیں جا سکتے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اسی چیز کو کہ قریب کی چیز کے لیے اگر ہم اس کا استعمال کریں لانے کے لیے یا کہ قریب کے کاموں کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور جو ہم پریشان آج کل جو موٹاپا ہے، جو اس قسم کی بیماریاں ہیں اور ورزش کا نہ ہونا ہے، وہ یہ کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ورزش ہو جائے گی۔ تو آپ نے بھی اسی طرح ایک چھوٹی سی پیاری سی جو ہے بولنے کی مہارت تیار کرنی ہے، اور صاف آواز میں، اور جو میں نے آپ کو اصول بتائے ہیں آپ نے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ چلیں اب اللہ حافظ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔